علیکم کہ میری یہ ویڈیو ہمارے معاشرے میں جانے والی گھریلو مسائل کے متعلق دلچسپ کہانی ہے۔ یعنی امی کو کس چیز کا غم تھا، لڑکوں کا یا بڑے کاروبار کا؟ عام خاندان ان کا دھم بھرتا تھا۔ بھابھی، بڑی بھابھی کہتے سب کا منہ سوکھتا تھا۔ سچ ہے، امی نے دادی جان کی بڑی خدمت کی، ہمیشہ ان کی فرما بردار بہو ٹھہری، ان کو ہمیشہ خوش دلی سے خوش آمدید کہا۔ چھوٹی پھپھو کا پہلا بچہ آپریشن سے پیدا ہوا، اپنی سسرال سے دور کراچی میں تھیں۔ تائی دن ہسپتال سے اٹھا کر انہیں گھر لے آئیں۔ 2 ماہ خدمت کی، خدمت کہ گھر جاتے ہوئے چھوٹی پھپھو آنکھوں سے موتی جھرنے لگے۔ بولی، بھابھی کی قسم، میری ماں زندہ ہوتی وہ بھی میری اتنی خدمت نہ کر سکتی۔ بھابھی، آپ نے تو مجھے خرید لیا۔ بڑی تائی نے شفقت سے پھپھو کا ماتھا چوما، کہنے لگی، ماں میں تمہیں اپنی بہنوں کی طرح خیال کرتی ہوں۔ شاہد ہے کہ میں نے تم میں اور اپنی بہنوں میں کبھی کوئی فرق روا نہیں رکھا۔ خوشی خوشی اپنے گھر سدھارو، ہمارے لیے دعا کیا کرو۔ کہنے لگی کہ بھابھی، میری تو ساری دعائیں آپ اور آپ کے بچوں کے لیے ہیں۔ میری ماما اور چچی اوپر والے پورشن میں رہتی تھیں۔ وہ کنال کا کشادہ گھر تھا، اپنا کچن اور اپنا سیٹ اپ تھا۔ گھر میں کشادگی کم ہو رہی تھی۔ ہم 4 بہن بھائی، 4 بچے، چاچی کے ہر بچے کو اپنا اپنا کمرہ چاہیے تھا۔ بابا نیا گھر ڈھونڈ رہے تھے۔ اصولاً تو باری بڑی تائی امی کی تھی کہ 2 بہویں گھر لے آئی تھیں۔ کہ بھی 2 بچے تھے، تائی امی کے 2 بیٹے رہتے تھے، کو جگہ کی تنگی تھی، مگر بڑی تائی نے کبھی شکوہ نہ کیا۔ صورتحال دیکھ کر میرے بابا نے بہتر سمجھا کہ وہی الگ گھر تلاش کر لیں۔ ایسے بھی میری ماما بڑی تائی سے تھوڑا دور رہتی تھیں۔ ماما تھوڑا سادہ طبیعت کی تھیں۔ اگر وہ میری ماما نہ ہوتی تو میں بے وقوف کہتی۔ بڑی تائی اکثر میری ماما کے کام کے انداز پر طنز کرتی تھیں۔ کو جلدی کام کرنے کی عادت تھی۔ پھپھو ماما کی پھرتی کے انداز سے بڑی متاثر ہوتی تھیں، لیکن تالیاں بھی اکثر ہنس کر کہتی، تہمینہ جلدی کام تو کرتی ہے، لیکن ہاتھ مار کر 2-4 گلاس بھی توڑ دیتی ہے۔ جلدی میں ماما ان کی باتوں پر ہنس دیتی، مجھے بڑی چڑ ہوتی۔ بار میں کہتی، امی کی باتوں پر ہنس پڑتی ہیں، آگے سے جواب کیوں نہیں دیتی؟ وہ آپ کا مذاق اڑا رہی ہوتی ہیں اور آپ سمجھتی ہیں کہ وہ آپ سے مذاق کرتی ہیں۔ مذاق کرنے اور مذاق کو اڑانے میں بہت فرق ہے، میری ماما نرمی سے جواب دیتی ہیں۔ بیٹی، میں جانتی ہوں کہ وہ میرا مذاق اڑاتی ہیں، مگر وہ بڑی ہیں نا، میں ان کا لحاظ کرتی ہوں۔ یہ زبان بندی ایک دن میرے کام آئے گی، اور یہی زبان درازی ایک دن ان کے لیے مصیبت بنے گی۔ بیٹا، اللہ دلوں کے حال جانتا ہے نا، میرے دل میں کیا ہے اور ان کے دل میں کیا ہے، سب سے باخبر ہے۔ جواب دیکھ کر کہ بولتی تو بند کر دوں، مگر اپنی نظروں میں گر جاؤں گی۔ 20 برس سے ان کے ساتھ رہ رہی ہوں، میں اندر باہر سے ان کو جان گئی ہوں۔ نہیں پسند کہ ان کے سامنے کوئی دوسرے کام کا دم بھرے۔ وہ بڑی ہیں، انہیں اپنے آگے کسی دوسرے کی تعریف ہرگز پسند نہیں، اتنا میں جانتی ہوں۔ لحاظ میں ان کے آگے پشت ہی رہتی ہوں۔ ویسے بھی مجھے لوگوں سے کیا مطلب؟ تمہارے بابا، تمہارے بھائی تو میری عزت کرتے ہیں نا، اس سے محبت کرتے ہو سب۔ میں نے اپنی ماں کا چہرہ ہاتھوں میں تھام لیا، ان کا ماتھا چوم کر بولی، ماما
آپ جیسا دوسرا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ بیٹا تو پھر میرے لیے یہی کافی ہے۔ تائی سے نفرت نہیں کرتی تھی، ماما نے کبھی کسی سے نفرت سکھائی ہی نہ تھی، مجھے ان کی تیزی سے الجھن ہوتی تھی۔ پتہ چل گیا تھا کہ تائی امی اوپر سے اور ہیں اور اندر سے اور۔ مجھے اپنے رشتہ داروں پر غصہ آتا تھا، انہیں بڑا ہمدرد غم گسار سمجھتے تھے اور ان کی بڑی قدر کرتے تھے۔ جانے کسی کو ان کے چہرے پر چڑھا نقاب کیوں نظر نہیں آتا تھا۔ دن ماما نے مجھے اپنے پاس بلایا، بڑی محبت سے سوال کیا، بیٹا اگر تمہارے دو رشتے آئیں، بڑی پھپھو کے گھر سے اور ایک بڑی تائی کے ہاتھ، تو تم کس کو قبول کرو گی؟ میں ان کی بات سن کر منہ کھول کر اور آنکھیں پاڑ کر کھڑی ہو گئی۔ انہیں ہنستے ہوئے کہا، وہ تو بند کر لو، مجھے جواب دو، کیا کہوں؟ میں نے حق لاتے ہوئے جواب دیا، آپ کی مرضی مجھے قبول ہوگی۔ بیٹا تمہاری کوئی مرضی نہیں، میری کوئی مرضی نہیں، بس ایک چیز کی خواہش ہے، جو مجھے عزت سے مانگے نا، بس آپ اس کو ہاں کر دیجئے گا۔ بات تو میں بھی جانتی ہوں بیٹا، عزت محبت سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ بہرحال فیصلہ میں نے تمہاری مرضی پہ چھوڑا ہے۔ تمہارے بابا کا بھی یہی کہنا ہے، جو فیصلہ ہی نہ کرے گی وہی فیصلہ ہمارا ہوگا۔ ایک ہفتہ دیتی ہوں، تم اچھی طرح سے سوچ لو۔ ماں کہہ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں سوچوں کہ سمندر میں غوطہ زن ہو گئی۔ تائی کا طرز عمل مجھے ڈراتا تھا کہ بیٹے بہت اچھے تھے، کیا میں نے صرف ان کے ساتھ رہنا تھا؟ بھی تو ہمارے ساتھ ہی ہوں گی نا؟ باتوں کی چبھن اور تنزیہ فکروں کی کاٹ کیسے برداشت کروں گی؟ فائدہ ہوگا رشتے سے کہ مجھے اپنے ماں باپ سے دوری اختیار نہیں کرنی پڑے گی۔ دوسری طرف کو دیکھتی بڑی پھپھو خوش مزاج تھیں، عادت تھی ان میں کہ جو بات بری لگتی منہ پہ کہہ دیتی تھیں، چاہے کسی پر پیار آئے یا غصہ کا اظہار فوری طور پر کرتی، 5 منٹ بعد پھر پہلے جیسی ہو جاتی۔ کا اندر باہر ایک جیسا تھا، کا ماحول کھلا ڈلا سا تھا، بناوٹ نہ تھی۔ سائل ان کے بھی تائی سے کم نہ تھے، مگر اس کا اظہار اتنا نہیں تھا جتنا تائی کے ہاتھ تھا۔ یہاں تو ہر برانڈڈ چیزوں کا شور ہوتا تھا، ہر چیز برانڈ کا نام دیکھ کر آتی تھی۔ کبھی مجھے ان چیزوں سے الجھن ہوتی تھی، مصنوعی جھلکتا تھا۔ دن انہی سوچوں میں گزر گئے۔ میں نے دوبارہ اس موضوع کو نہیں چھیڑا۔ ان کی بہت اچھی عادت تھی کہ جب وہ کسی بات کے لیے وقت دیتی، اس دیے کے وقت سے پہلے اس کا تذکرہ بھی نہیں کرتی تھیں۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد میں جائے نماز پر دیر تک بیٹھی، اللہ سے یہی دعا کر رہی تھی، اے اللہ مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی قوت عطا کر، میرے لیے بہتر ہے وہی کر، میں اپنا معاملہ تیری رضا پر چھوڑتی ہوں، مجھے کوئی راستہ دکھا۔ کافی دیر بعد جب میں اٹھی، میرا ذہن کافی ہلکا ہو گیا تھا۔ اگلے ہی دن اللہ نے میری مدد کی، میں نے پھپھو کے بیٹے کے لیے ہاں کر دی۔ یہ بات سن کر ماما کی آنکھوں میں مسرت آمیز چمک آ گئی، مجھے گلے لگا کر چوما اور بولی، بیٹا تم نے بہت درست فیصلہ کیا ہے۔ میں تمہیں سچ بتاؤں، تمہارے بابا اور میں بھی یہی مرضی رکھتے تھے کہ تم اپنی پھپھو کے گھر کے لیے ہاں کرو، اگر ہم تم پہ دباؤ ڈالنا نہیں چاہتے تھے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، تم نے درست فیصلہ کیا۔ مجھے امید ہے تم اپنی پھپھو کے ہاں بہت خوش رہو گی، تمہیں محبت کے ساتھ عزت بھی ملے گی۔ تمہارا جواب تمہارے بابا کو بتا دو، بہت خوش ہوں گے۔ یہ کہہ کر کمرے سے نکلنے لگی۔ میں نے یہ فیصلہ کیوں کیا تھا اب آپ کو بتاتی ہوں۔ 2 دن پہلے میں نے بریانی بنائی تھی،
تائی جان کو دینے گئی۔ گھر میں کوئی نہ تھا، ہر طرف خاموشی تھی۔ میں نے برتن کچن کے کاؤنٹر پر رکھے، تائی امی کے کمرے کی طرف پلٹی۔ باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ نام سن کر میں ایک دم سے رک گئی، تاکہ تائی امی کے دروازے کی طرف پیش تھی اور وہ فون پر کسی سے مخاطب تھی۔ حنا کا رشتہ میں نے اس لیے مانگا تھا کہ اس کی ماں ساری عمر میرے سامنے دب کر رہے، اب بھی دب کر رہے گی۔ آخر اس کی لڑکی میرے گھر آئے گی نا، لڑکی والے ہمیشہ دب کر رہتے ہیں۔ ایسے بھی حنا کا باپ آج کل گھر تلاش کر رہا ہے۔ ہونے کے بعد میں ان پر زور دوں گی کہ یہاں سے جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اصل میں عاقب اور عثمان دونوں لندن جا رہے ہیں فیملی کے ساتھ۔ ابھی یہ بات میں نے کسی کو نہیں بتائی۔ ان کے جانے کے بعد گھر میں کافی گنجائش نکل آئے گی۔ میں اپنی ٹانگ اوپر کر کے ان کو یہاں رہنے پر مجبور کروں گی۔ اور بات بتاؤں، حنا کی ماں بدو ہے، مگر کام کاج میں بہت تیز اور پرتھیلی ہے۔ بعد میں نواسی نواسوں کو بھی سنبھال لے گی، ہم بھی اچھے بنیں گے۔ ماں بیٹی کو ایک دوسرے سے دور نہیں کیا، ہاں ضرورت پڑی دبا لیں گے، دوسرے سے دور نہیں کروں گی۔ جہاں ضرورت پڑی میٹھی چھری بن کر استعمال کروں گی۔ کی آواز میری کانوں میں بھالے کی طرح لگی۔ میں دبے پاؤں اوپر آئی۔ فیصلہ ایک ہفتے سے نہیں ہو رہا تھا، ایک پل میں ہو گیا۔ اور آج ایک اور بات بتاتی چلوں، ہمیں اپنا مکان مل گیا تھا، وہ کی گلی میں ہی ملا تھا، بہت اچھا اور خوبصورت گھر۔ ماں بابا نے سوچا تھا کہ میرا رشتہ طے ہونے کی خبر کے ساتھ یہ خبر بھی بتائیں گے۔ امی کا چہرہ کیسا ہوگا اس دن؟ یہ دونوں خبریں سن کر ان کے تاثرات کا سوچ کر ہی ہنسی آتی ہے، رحم بھی۔ دوسری بات یہ کہ میں اپنی مکلی کی وجہ سے ماما کو بے وقوف سمجھتی تھی۔ آج مجھے پتہ چل گیا کہ وہ بے وقوف نہیں، بہت ضرب والی ہیں، بہت صبر والی ہیں۔ ابھی تو اتنے سالوں سے تائی امی اور چچی کے ساتھ ایک ہی گھر میں گزارا کر رہی تھیں۔ جب ماما نے میرا فیصلہ سنا تو کہنے لگیں، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے بیٹا، میری طرح کسی کا تختہ مشک بننے سے بچ گئی ہو۔ ماں کی بات سن کر مجھے ان پر ڈھیروں پیار آ گیا۔ وہ اپنی جٹھانی کی یعنی کہ تائی کے ہتھ کنڈوں سے پوری طرح واقف ہو چکی